اچھا سفر کی دوسری اجازت کیا ہے؟ ایک تو مریض ہے، دوسرا جس کو رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے مسافر۔ مسافر ایسا کہ جو سفر اسے تکلیف دیتا ہو۔ تکلیف دینے والا جو سفر ہے وہ پیدل سفر، شدید گرمی کا، شدید سردی کا، کسی جانور پر ہو، جیسے پہلے زمانوں میں گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ پر یا پیدل سفر ہوتا تھا، تو وہ سفر یہاں سے مراد ہے۔ اب آج کل کا سفر اگر ہم مراد لیں تو آج اگر آپ گاڑی پہ جائیں تو گاڑیوں میں کتنی سہولتیں یار موجود ہیں، ویسے اب موسم کے مطابق گاڑیاں چلتی ہیں جی، گھر جیسا ماحول ہوتا ہے گاڑی کے اندر بھی۔ بس کے اندر اگر گرمی ہے تو اے سی لگا ہوا ہے، سردی ہے تو ہیٹر لگا ہوا ہے، بسوں میں بہت سی کمپنیوں میں چائے، پانی، کھانا، اور ہوائی جہاز میں آپ جائیں تو وہاں تو باقاعدہ مینیو ہوتا ہے کھانے کا، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں بے شمار کھانے پینے کو۔ اس لیے ایک دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کریں تو ہم روزہ چھوڑ دیں کہ جی میں تو مسافر ہوں۔ کتنی اس میں تکلف ہوتا ہے جی آج کل، جی۔ تو اس لیے اس طرح کا بہانہ نہ بنائیں۔ ہاں ایک اور بندہ ہے، فرمایا علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایسا بیمار جو بیماری کی شدت کی وجہ سے بہانے باز بیمار نہ ہو، یا معذرت کے ساتھ آج کل کچھ ڈاکٹر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ خود شریعت کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ہسپتالوں میں ڈھیر لگا ہوا ہے ایسے ڈاکٹروں کا کہ وہ پورے 4 5 6 سال تک ڈاکٹر بنتے رہتے ہیں، اس میں ان کے پورے ڈاکٹری نصاب میں، تعلیم میں ایک بھی کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا جس کا دین کے ساتھ وابستگی ہو۔ تو دین سے بالکل لابلد ہوتے ہیں۔ کوئی نمازی ان کے پاس چلا جائے تو فوراً کہیں گے بھائی آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے، کرسی پہ پڑھنی ہے۔ رمضان شریف میں معمولی بخار سے چلے جائیں تو کہیں گے آپ روزہ نہیں رکھنا، آپ نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی۔ یہاں سے ہاں کوئی ڈاکٹر ایسا ہو، حکیم ایسا ہو جو شریعت مطہرہ کے مزاج کو سمجھتا ہو، شریعت کے اصول کو جانتا ہو، شریعت کی نرم و نازک پابندیوں اور وسعتوں کو جانتا ہو، خود شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہ کسی اپنے مریض کو کہے کہ میاں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں، تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ ویسے جیسے مجھے تو 100 ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے، میں تو 1000 ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، جس کے پاس گیا ہوں وہ کہتا ہے جی آپ نماز نہ پڑھائیں، جی آپ نماز، جی تو اب نماز نہ پڑھائیں جی، اگر پڑھنی ہے تو آپ نیچے پڑھیں، کرسی کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں۔ کرسی پر نماز کا تو مذاق بن گیا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کرسی پر نماز پڑھیں، جی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ معمولی بندہ کوئی درد لے کے چلا جاتا ہے تو اس کو شریعت پر حکم سے روک دیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس لیے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، بیماروں کو اور مسافروں کو میں نے اجازت دے دی ہے کہ بیماری کے غلبے میں اور سفر کی شدت میں تم روزہ نہ رکھو، میں نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن میں رب ہو کر کہتا ہوں تصومو، اور تم روزہ رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اجازت میں نے دے دی ہے، لیکن اجازت دے کر میں یہ کہہ رہا ہوں تم اجازت کے باوجود اس تکلیف میں روزہ رکھو۔ اب اگر تم روزہ رکھو گے تو اس وقت میں جو تمہیں انعام عطا کروں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کتنا انعام۔ توجہ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ روزہ رکھ لو، بیمار ہو تب بھی رکھ لو، اچھا مسافر ہو تب بھی رکھ لو، خیر لکم، تمہیں اتنی خیر عطا فرمائی جائے گی کہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس خیر کی مقدار کی پیمائش ہی نہیں کر سکتا جو میں نے عطا فرمائی۔